الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 23 کا پہلا حصہ۔ یہاں سے سورہ یاسین شروع ہوتا ہے۔ جنت میں اہل جنت کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے اور اس طرح خوشحال ہوں گے کہ بالکل غم سے دور ہوں گے، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مسحریوں اور صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے مزے لے رہے ہوں گے۔ ان کے پاس ہر قسم کے میوے ہوں گے، ان کی ہر مانگ پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ آخرت کی سب سے بڑی رسوائی۔ میدان محشر میں جب سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح منتشر ہوں گے، مگر بعد میں ان کی جماعت اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دی جائے گی۔ یہ مومنون ایک جگہ پر، کفار دوسری جگہ پر، اس طرح فساق و فجار، صالحہ، اولیاء کی الگ الگ جماعت ہوگی۔ اس وقت مجرموں اور گنہگاروں کو الگ ہونے کا حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے مجرموں، تم سب الگ ہو جاؤ۔ اس وقت بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں نیک اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے تاکہ یہ توشہ آخرت میں کام دے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی محرومی سے ہم تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو حفاظت فرمائے، اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ میں ہمارا معاملہ کرے اور ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اور سامنے کی طرف سے عطا کرے، اور گنہگاروں کی صف میں کھڑا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بات کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے ظاہر سے واقف ہے، اسی طرح ان کے رازوں اور دل میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز بھی اللہ کے سامنے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہو رہے گی، جبکہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ جس سے ہم آج بول رہے ہیں، حق کی گواہی بھی کوئی لوگ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے، کوئی حق کو چھپا بھی رہا ہے، اسی منہ سے ہر فتنہ و فساد اس دنیا میں برپا ہے۔ ہر فتنہ و فساد اسی زبان سے برپا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگا دے گا، اس کو بند کر دے گا۔ اس کے بعد میں ہمارے وہ اعضاء، ہر چیز، ہمارے دلوں کے وساوس اور ہمارے ہاتھ اور پیر، ہر چیز اللہ اس کو زبان دے دے گا۔ ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کی کرتوتوں کی شہادت دیں گے۔ اس وقت سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور گنہگاروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم کو سزا دینے سے بچائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھاپا فنا ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ ہر حیوان و انسان ہر وقت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کے اندر تصرف کرتا ہے۔ قدرت کا یہ عمل تمام عالم کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی مسلسل جاری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ عمر عطا فرماتے ہیں اور وہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دیکھنے، سننے وغیرہ کی قوتیں کمزور کر دیتے ہیں۔ ہر تبدیلی اور تغیر میں ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں سورہ یاسین کا مختصر خلاصہ ختم ہوا، سورہ صافات کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ صافات۔ صف بندی دین میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ سلیقہ و ترتیب کے ساتھ صف بستہ لائن لگا کر اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اسی کا حکم ہم کو نماز کی حالت میں بھی صف بندی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے صف ایسی ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب ایک مستری دیوار کھڑی کرتا ہے تو اس کو اس کے ماپ ڈور سے اس کو برابر لیول لے کے چلتا ہے تاکہ کوئی دیوار ٹیڑھی میڑھی نہ ہو۔ اس کا شاخسارہ اس کا اثر یہ ہوگا، اگر ٹیڑھی میڑھی ذرا بھی ہوگی تو ذرا سے ایک دھکے میں، ذرا سے کوئی چیز میں وہ دیوار ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک دم برابر ایک کو ایک دھان پہ کھڑی رہتی ہے، وہ مضبوط کھڑی رہتی ہے۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ دیا ہے، اور اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں اور صف بنا کر لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ صف بندی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں بھی انسانوں کو صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صفت دین میں مطلوب و پسندیدہ ہے۔ بری صحبت سے بچیں۔ جنت کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اپنے ایک کافر دوست کو یاد کریں گے جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا
اور کہا کرتا تھا کہ کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ کافر دوست جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جنتی کو جہنم کے اندر جھانک کر اس سے باتیں کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہے۔ جنتی اس جہنمی دوست کو مخاطب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھ کو تباہی کر دیتا اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا، اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا کہ اس نے مجھے صحیح عقیدے پر قائم نہ رکھا ہوتا تو میں تیری بری صحبت کی وجہ سے اس کا انجام پاتا اور تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اس لیے اہل ایمان کو بروں کی صحبت سے بے انتہا بچنا چاہیے کہ بری صحبت کی دنیاوی و اخروی زندگی میں گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیک صالح اولاد کی دعا کرنا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، بڑھاپے میں بھی اولاد سے نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک صالح لڑکا عنایت فرمایا۔ ربی حب لی من الصالحین دعا ہے کہ نبیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی دعا سکھائی ہے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر جو لوگ جو ہے بے اولاد ہیں وہ یہ دعا کو حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جنت کا حصول سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا حاصل ہونا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم کو اس کامیابی سے ہم کو بھی یہ کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اعمال میں سبقت کرنا چاہیے اور ایمان و اطاعت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پر پارہ نمبر 23 کا نصف حصہ ختم ہوا، آگے دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔